अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ़ातेह आलम उसका नाम था। न जाने वालदैन ने क्या सोचकर ऐसा भारी भरकम नाम रखा था। वो मेरे भाई का दोस्त था। इलाका गैर से उसका ताल्लुक़ था। वो वहाँ से तालीम हासिल करने पेशावर आया था। भाई के साथ वो FSC कर रहा था। उसमें ऐसी सिफ़ात थी कि भाई ने उसे भाई और मेरी माँ ने बेटा बना लिया। यूँ वो हमारे घर में भी आने लगा। हम सब उसे आलम कहकर बुलाते थे, पूरा नाम नहीं लेते थे। आधा नाम पुकारने के बावजूद वो हमसे खफा नहीं होता था। आलम का ताल्लुक़ एक खुशहाल ख़ानदान से था। उसके दादा का अपना गांव था जो कोहाड़ से आगे पहाड़ के दर्रे की तरफ वाक़े था। उस गांव में ही उनका सारा कबीला आबाद था। जिन दिनों वो मेरे भाई के साथ पढ़ता था, हमारे घर वीकेंड पर आया करता था। सच बात यह है कि वो अपने हुस्न और वजाहत के सबब मुझे अच्छा लगता। मेरा जी चाहता कि वो रोज़ हमारे घर आए। जब वो आता तो उसे देखकर मैं बहुत खुश होती। बात बात पर खिलखिलाती। मेरी अम्मी ने एक रोज़ मेरी खुशी को भांप लिया और कहा, बेटी तुम ज़रा अपने आपे में रहो और आलम के आने पर इस कदर दांत निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जहाँ आपस की दुश्मनियाँ और खून खराबे होते हैं। उन लोगों के कंधों पर हर वक्त बंदूक रहती है। क्या हम ऐसे ख़ानदान में बेटी के रिश्ते के मुतहम्मिल हो सकते हैं जहाँ सर की कीमत बंदूक की एक गोली से चुकाई जाती है? मेरी समझ में माँ की बातें नहीं आई। मैंने जाना वो मुझको डराने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। उन दिनों मैं मैट्रिक की तालबा थी और ये उम्र नसीहतों को पल्लू से बांधने की नहीं होती। इस उम्र में तो बस ख्वाब ही अच्छे लगते हैं। वक्त गुजरता रहा और मैं आलम के सपने देखती रही। वो क्या मेरे बारे में सोचता था, मुझे इसका कोई इल्म ना था। वो मेरे भाई के दोस्ती के एहतराम में हम लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। इत्तफाक से मैं या मेरी बहन सामने आ जाती तो वो सर झुकाकर नज़रें नीची कर लेता। फिर भी मेरा जी चाहता कि मैं उसी की दुल्हन बनूं। हमारे घराने में रिवाज नहीं था, लेकिन सब ख़वातीन खुद को बड़ी सी चादर में लपेट कर रखती थीं और बहुत कम घर से निकलती। ये एक नामुमकिन सी बात थी कि मैं आलम की दुल्हन बनती, मगर ख्वाहिशात पर किसी का बस नहीं चलता। मैं भी अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस थी। एक दिन सोचा जानना चाहिए कि मेरे बारे में इसकी क्या राय है, लेकिन मसला ये था कि उससे बात कैसे की जाए। भाई सख्त मिजाज तो नहीं थे, लेकिन ऐसी खुली छुट्टी भी नहीं थी कि मैं आज खुद बैठक में घुस जाती और आलम से बातें करने लगती। ताहम मुझे चैन नहीं था। दिल पहलू में तो था, मगर उसको किसी पल करार ना था। एक दिन सब घर वाले किसी तकरीब में गए हुए थे। मैं दादी के साथ घर पर थी। सर्दियों के दिन थे। अम्मी और बाबा जान मुझे दादी की देखभाल के लिए घर पर छोड़कर गए थे। दोपहर के वक्त बेल बजी। मैं दरवाजे पर गई। सामने आलम खड़ा था। उसने भाई का पूछा। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, जी हैं, और दरवाज़ा खोल दिया। वो तेज़ी से बैठक में चला गया और भाई के आने का इंतज़ार करने लगा। मैं किचन में गई, जल्दी जल्दी चाय बनाई और ट्रे उठाकर बैठक में आ गई। ये पहली बार था कि मैं उसके सामने यूं आई थी। मेरे इस तरह बेधड़क आ जाने पर वो हैरान हो गया। यकीनन सोच रहा था कि इसे क्या हो गया है। अगर आज़र घर पर नहीं है तो इसने दर खोलकर मुझे क्यों घर के अंदर आने का कहा है। उसकी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने चाय की ट्रे मेज़ पर रख दी और कहा, आज़र भाई तो घर पर नहीं है। वो अम्मी बाबा के हमरा रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं। लेकिन आपने तो कहा कि आज़र घर पर है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ताकि आप जो इतनी दूर से आए हैं चाय पी कर जाएं। मेरा इतना कहना था कि वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, आप बैठिए, चाय तो लीजिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। ये कहकर मैंने चाय की प्याली उसके हाथ में थमा दी। वो मजबूर सोफे पर टिक गया और चाय के छोटे छोटे घूंट लेने लगा। आपका मेरे बारे क्या ख्याल है? बेधड़क मैंने अपना सवाल दाग दिया, जो इस कदर तीखा था कि आलम का रंग सुर्ख हो गया। उसने पहली बार नज़र भरकर मेरी जानिब देखा और इससे पहले कि वो कुछ कहता मैंने उजलत में तीर चला दिया। मैं आपको पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? उसकी आंखें मेरी दीदा दलेरी पर फटी की फटी रह गईं। ये आप क्या कह रही हैं? वो रोहांसा होकर बोला, क्या आपको खबर है कि कितनी बड़ी बात आपने कह दी है? बात बड़ी छोटी नहीं, ये एक सीधी सी बात है। शादी के लिए पूछना क्या कोई बुरी बात है, कुछ जुर्म है? क्या मैंने चोरी या डकैती की बात की है? वो मेरे ताबड़तोड़ जुमलों से घबरा गया। अभी तक वो माथे से पसीना पोंछ रहा था। फिर उसने कामिल संजीदगी से जवाब दिया, देखो बहार बीबी, बात यह है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो
میرے لیے قابل احترام ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی اگر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تو میں اسے سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا، لیکن میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اب سنو کہ میری مجبوری کیا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہم ہر وقت بندوق کی نالی کے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے میں تم کو مجھ سے شادی کر کے سوائے پریشانی کے کیا ملے گا؟ مجھے اس کی یہ تعویل عذر محسوس ہوئی۔ آپ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سیدھی بات کہنی اور سننی پسند ہے۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کیجیے، کہہ دیجیے کہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدھی بات ہے کہ ہاں، تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے ایسا ٹکا سا جواب دیا تو میں اور بھی دکھی ہو گئی۔ اس کے سامنے سے چائے کی ٹرے اٹھا لی اور سر جھکا کر کچن میں آ بیٹھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گرنے لگے، جن کو پوچھنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ عالم گھر سے چلا گیا تھا۔ اس بالمشافہ گفتگو کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے عالم کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور پڑھائی میں دل لگا لیا۔ البتہ اب بھی جب وہ بھائی سے ملنے آتا تو ایک خالص سی سر اٹھاتی تھی جس کو میں پہلو میں دبا لیتی تھی اور دعا کرتی کہ خدا کرے وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، کیونکہ میں بار بار اس کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ کوشش رائیگاں چلی جاتی تھی۔ میری دعا رنگ لے آئی اور اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا ہوا تو کیوں، جبکہ وہ اور بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہ تھے۔ سوچتی تھی کہ بھائی سے پوچھوں، مگر ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک دن امی نے پوچھ لیا، آذر بیٹے کیا بات ہے، بہت دنوں سے عالم نہیں آیا؟ تب بھائی نے بتایا کہ اس کا چچا بڑا غسیلہ ہے، اس کا جھگڑا اپنی برادری کے ایک تاجر سے ہوا ہے، اس میں وہ تاجر قتل ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے عالم کے چچا پر دعویٰ کیا ہے، جس کی وجہ سے سارا خاندان پریشان ہے۔ اس پریشانی کے سبب عالم اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ کچھ دن بعد عالم آ گیا۔ اس نے بتایا کہ چچا کو عافیت مل گئی ہے اور والد نے کچھ زمین دے کر تاجر کے ورثاء کو تاوان ادا کر دیا ہے۔ کبھی امید ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا، لیکن اس کا چچا ٹھیک آدمی نہ تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ناخوش تھے، جبکہ مقتول تاجر بھی کوئی غیر نہ تھا، وہ عالم کے چچا اور والد کا چچا زاد تھا، جس کی زمین وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال راضی نامہ تو نہ ہوا، مگر کسی طرح اس کے چچا کی جان بخشی ہو گئی۔ یہ دشمنی ابھی چل رہی تھی کہ عالم کی فیملی ایک اور دشمنی کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کے تایا کا بیٹا راحت اپنے دادا کے بھانجے شفیع خان کے ساتھ پانی کے مسئلے پر جھگڑ پڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیں۔ شفیع کے 2 بھتیجے زخمی ہو گئے، ان کے پاؤں میں گولیاں لگیں جو بعد میں ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک معمولی لنگڑا ہو گیا۔ اس پر تھانے میں رپورٹ درج کرا دی کہ شفیع خان نے ہماری دکانوں کو نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ اس نے خود ہی اپنے گودام میں آگ لگائی تھی۔ جواب میں شفیع نے بھی دعویٰ کر دیا۔ یوں عالم کے خاندان کی اپنے قبیلے کے ایک دوسرے گھرانے سے بھی دشمنی چل پڑی۔ ان دنوں وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے میرے بھائی سے کہا کہ شاید میں کافی دن تک نہ آ سکوں، کالج بھی چھوڑنا پڑے گا، دیکھو اس دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آذر بھائی نے اسے تسلی دی کہ کیوں مایوس ہوتے ہو۔ وہ بولا، آذر، تعلیم کی خاطر میں بچپن سے جھگڑے پسند نہیں کرتا۔ اس جھگڑے اور لڑائی میں میرے تایا اور بابا جان بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود شفیع نے ہم پر دعویٰ کر دیا ہے۔ ستم یہ کہ ہمارے جتنے رشتہ دار گاؤں میں ہیں وہ سب ان کی طرف ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ہمارا گھر ہے، اب ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد عالم کا خط آ گیا، لکھا تھا کہ ہم دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں۔ اس گاؤں کے آس پاس میرے 4 ماموں اور 4 خالائیں رہتی ہیں۔ دیکھیے یہ پریشانی کب تک رہے۔ اگلے ماہ پھر عالم کا خط آیا، لکھا تھا، پیارے دوست آذر، ان دنوں ہم بہت پریشان ہیں، لہٰذا تم سے ملنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ہماری ضمانتیں نامنظور ہو گئی ہیں۔ بابا، تایا اور تایا زاد بھائی تو سینٹرل جیل چلے گئے ہیں، میں اور ایک تایا زاد بھائی مفرور ہیں۔ ثنا اپنے سسرال اور میں ماموں کے پاس چھپا ہوا ہوں۔ ایک ماموں کے پاس چند دن رہتا ہوں اور پھر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اس بار تو امتحان بھی نہ دے سکوں گا۔ آپ ہی سوچیں کیا بنے گا ہمارے مستقبل کا۔ بھائی آذر نے خط پڑھ کر میز پر رکھ دیا۔ جب وہ کالج آتے میں عالم کا خط کھول کر پڑھ لیا کرتی تو مجھے دکھ ہوتا۔ اب مجھے عالم کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ ہماری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ واقعی جیسے اس کے حالات خاندانی دشمنی کی وجہ سے تھے،
اس میں تو یہ ناممکن ہی تھا کہ کوئی لڑکی اس کی دلہن بن کر خوش رہتی۔ عالم کے خطوط سے حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ اس کی ماں اور 2 بہنیں، تائی اور تائی کی بیٹیاں سبھی دربدر ہو گئے تھے۔ دشمنی کے سبب وہ اپنے گاؤں، اپنے گھر بار بیچ کر رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور تھے۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی کسی خالہ کے پاس اور کبھی کسی ماموں کے پاس ہوتے تھے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے بھی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اس کے ماموں اور خالائیں ان سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ اب عالم اور اس کے بھائی کو پناہ دینے پر تیار نہ تھے۔ اس وجہ سے عالم کا دل پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ خط تفصیل سے لکھا تھا اور جوابی خط کے لیے پتہ بھی لکھ دیا تھا۔ بھائی نے عالم کو خط لکھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی میرا دشمن بنتا ہے تو بن جائے۔ مگر عالم نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ شہر میں جاننے والوں میں سے اگر کسی نے پولیس کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ 1 ماہ بعد اس نے خط لکھا کہ ابھی تک وہ اپنے دوست صابر کے پاس ہے اور اسے اس بات کا قلق ہے کہ اس کی ماں 2 بار اپنے بھائی کے گھر ملنے کو آئی، مگر ماموں نے اسے بتایا کہ عالم ادھر سے چلا گیا ہے۔ تبھی بیٹے کی جدائی کے صدمے سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ گھر سے نکل جاتی ہے، لوگوں کو پتھر مارتی ہے اور لوگوں کے پتھر کھاتی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا ہوں۔ میرے جیسے قد کے کسی نوجوان کو دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بھائی نے ماں کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا ہے۔ ادھر ماموں کی بیوی کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہیں۔ ماموں کا گھر بھی ویران ہو گیا ہے اور ان کے 6 بچے ماں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی کہ یا اللہ، یہ کیسی پریشانیاں ہیں جو اس بیچارے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قدرت، اس کے بعد والا اس کا خط خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ لکھا تھا، مبارک ہو میرے دوست کہ والد صاحب تایا اور تایا زاد بھائی رہا ہو گئے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا ہے۔ امی کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی ہے۔ اب میں پنڈی جا رہا ہوں، وہاں جا کر نیا پتہ لکھوں گا۔ 15 روز بعد عالم کا خط پنڈی سے آ گیا کہ ہم سب گھر والے پنڈی آ گئے ہیں۔ یہاں میں کسی کو اپنا اصل نام نہیں بتاتا۔ ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا ہے۔ چھوٹا بھائی بھی ملازمت کر رہا ہے۔ والد صاحب کریانے کی دکان ڈال رہے ہیں۔ گرچہ اپنا گاؤں چھوڑنے کا رنج ہے، لیکن جب حالات درست ہو جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اچھے دنوں نے مگر وفا نہ کی۔ عالم کے تایا کو رہا ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ شفیع نے اس کو گولی مار دی۔ عالم کا چھوٹا بھائی اور والد بھی بندوقوں کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ صلح کے لیے ان لوگوں نے جرگے بھیجے، لیکن انہوں نے پھر بھی غلط قدم اٹھایا۔ پھر شفیع کی طرف سے راضی نامے کی پیشکش ہوئی۔ عالم کے تایا زاد بھائی راضی ہو گئے۔ ان دنوں میں ثنا گل جو مفرور تھا، اس نے عافیت کی درخواست دی، لیکن منظور نہ ہو سکی اور اس کے بعد والد کا قتل ہو گیا۔ تایا کے قتل کے بعد عالم بہت ہی پریشان تھا کہ پھر اس کے بھی والد کا قتل ہو گیا۔ عالم کا خط آیا کہ میں پھر راضی نامے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس خون خرابے کے باب کو بند کیا جا سکے۔ 6 سال سے مفرور کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی کو جینا ہے۔ اسی لیے تایا اور باپ کے قاتلوں سے پھر بھی راضی نامہ چاہتا ہوں تاکہ مفروری کی زندگی ختم ہو تو میں بے خوف ہو کر آپ سے ملوں۔ پڑھائی کے چھٹ جانے کا بہت افسوس ہے، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ ارادہ ہے کہ دوبارہ پڑھائی شروع کر کے امتحان دو۔ میں نے کسی وقت بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اب میرا کڑا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ یہ آخری خط عالم کا بھائی کے پاس آیا تھا۔ خط میں پنڈی کا پتہ لکھا تھا، اس لیے میں، امی اور بھائی عالم کے گھر پشاور سے پنڈی گئے۔ اس کی ماں اور بہنوں سے ملے۔ وہ سیدھی سادی پیار کرنے والی عورتیں تھیں۔ طویل عرصے تک یہ خاندان بکھرے رہنے کے بعد اکٹھا ہوا تھا اور ان کو سکون میسر آیا تھا۔ پھر بھی عالم کی والدہ کے چہرے پر گزرے ہوئے کٹھن وقت کے اثرات نمایاں نظر آتے تھے۔ اس روز چند لمحوں کے لیے عالم کو اکیلے میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیا اب بھی آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی یا ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، واقعی آپ لوگوں کی زندگی بڑی کٹھن ہے، میں نے جان لیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میری دلہن بنو گی؟ اپنی امی سے بات کروں؟ ہرگز نہیں عالم، میں اتنی آزمائشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو یہی جواب دینے والی تھی مگر نہ دے سکی، کیونکہ اسی وقت اس کی امی اور والدہ وہاں آ گئیں اور الفاظ میرے لبوں تک آ کر رہ گئے۔ ہم اپنے شہر چلے آئے۔
और हमारे आने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद भाई को किसी ने खबर दी कि आलम को उनके मुखालिफ रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया है। उफ, इस खूबसूरत नौजवान ने, जिसका नाम फाते आलम था, किस कदर मजबूर और मुसीबतों भरी ज़िंदगी गुजारी, इतनी सौबतें बर्दाश्त की, 6 साल की मफरूरी और दर बदर छुपते फिरना, प्यारों का खून बहा, फिर भी राजी नामे पर आमादा होना, लेकिन इसके कबीले की रिवायात ने उसका पीछा ना छोड़ा। ये हसीन, नेक अतवार और सुलह पसंद नौजवान बिलाखिर अपनों की दुश्मनी की नज़र हो गया। आज़र भाई आलम की मौत की खबर सुनकर फूट फूट कर रोए थे। अम्मी और मैं भी बहुत गमज़दा और अफसुर्दा हुए। तब माँ ने मुझे कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले दिन समझा दिया था और तुमको मेरी बात समझ ना आ रही थी। अब आ गई है ना समझ? हाँ माँ, बहुत अच्छी तरह, मैंने जवाब दिया। लेकिन उनको ये बावर ना करवा सकी कि प्यार की कोई हद नहीं होती, और ये कि आलम के कत्ल हो जाने की खबर सुनकर मैं जीते जी मर गई हूँ। दोस्तों, ये एक तलख हकीकत है कि इस ख़ानदानी दुश्मनी में बहुत सारे लोग अपनी जान कुर्बान कर जाते हैं और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। पता नहीं क्यों लोग किसी की जान इतनी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन एक बात है, ऐसे लोग कभी सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि एक गोली चले तो एक नहीं बल्कि 2 लोग मरते हैं, एक जिसे गोली लगे और दूसरा वो जो गोली चलाता है, क्योंकि गोली चलाने वाला तो पल पल जीता है और पल पल मरता है। कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या आपके इलाके में या ऐसी कोई जगह जहां आपके रिश्तेदारों में ऐसे वाक़यात होते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।